الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے وہ دعائیں جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پکارنے کو عربی میں دعا کہتے ہیں۔ دعا کا لغوی معنی جو ہے بلانا اور پکارنا، اور اصطلاح میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنا دعا ہے۔ اصطلاحی معنی میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنا دعا ہے۔ دعا سے کون واقف نہیں؟ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی یا کوئی حاجت یا کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب بھی انسان اپنی مرضی کا فیصلہ اور اپنا پسندیدہ چیز چاہتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زبان اور اپنے طریقے سے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ انسان دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، دعائیں اس کا سہارا ہے، دعائیں جو ہے کہ انسان کی ایک امید ہے۔ جب اس کے لب دنیا میں ہلتے ہیں تو آسمانوں میں رہنے والے رب کریم اللہ رب العزت اس کی مناجات کو سن رہا ہوتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے کہ چھپکے سے دعا کرتا ہے، کبھی رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، کبھی خوف سے دعا کرتا ہے، کبھی امید سے دعا کرتا ہے۔ دعا ایک عبادت کا مغز ہے، دعا ایک عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کا غضب دعا سے جو ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازوں کو دعا ہی کھولتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی، مگر حدیث مبارکہ میں ہے کہ مطابق دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ وہ مصیبت جو آنے والی ہوتی ہے انسان کی طرف، دعا اسے ٹال دیتی ہے۔ وہ نعمت جو دور ہو رہی ہوتی ہے، جو دور ہوتی ہے، دعا اسے قریب لے کے آتی ہے، اپنی طرف لے آتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے کہ زندگی کو بدل دیتی ہے، اور صرف زبان سے کی گئی دعا نہیں ہوتی۔ دعا جو زندگی کو بدل دیتی ہے وہ صرف زبان سے ادا کی گئی دعا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعا ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جو یقین کے ساتھ نکلے، جو دل کی گہرائیوں سے جو ہے کہ وہ اس کو پکارا جائے۔ ایسی دعا انسان کو جو ہے کہ مایوسی سے امید، غم سے جو ہے کہ سکون، کمزوری سے طاقت کی طرف لے جاتی ہے، اور دعا جو ہے کہ اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ دعا انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ دعا دل کو سکون دیتا ہے، ذہن کو اطمینان بخشتا ہے، انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ کئی بار دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا رد ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ دعا کو بہتر وقت، بہتر صورت یا آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، اللہ رب العزت اس کو بہتر وقت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا میں کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور قرآنی دعا جو قرآن سے لی گئی ہو، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دعا جو ہے کہ مسنون ہو، صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں کی جائیں، اور اس کے شرک کے الفاظ اس کے اندر موجود نہ ہو۔
دعا جو ہے کہ اپنی جو مادری جو زبان ہے اس سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور دعا کے آداب، دعا مانگنے کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حمد و ثنا سے دعا کی ابتدا کی جائے، اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ بنا کر دعا کی جائے، دعا کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پوری جو ہے کہ یقین اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے کہ وہ دعا کی جائے، پختہ عزم کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے دعا کی جائے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ میری دعا جو ہے کہ قبول ہو رہی ہے، قبولیت کی یقین کے ساتھ کی جائے۔ اور دعائیہ کلمات جو ہے کہ وہ 3 بار دہرائے جائے، 3 بار اس کو کہی جائے، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر کے رو رو کے دعا کی جائے۔ اور آداب کیوں ضروری ہے دعا کے لیے؟ کیونکہ وہ ہستی جو بلند و عظیم تر ہے، جس سے ہم نے مانگنا ہے، وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اس لیے غلام پر لازم ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے ادب کے طریقے سے حاضر ہو، عاجزی کے ساتھ حاضر ہو، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر کوئی غرور نہ ہو، اس کے الفاظ میں جو ہے کہ عاجزی ہو، اس کے بیٹھنے میں عاجزی ہو، اس کا جسم جو ہے کہ بے ضرورت نہ ہی رہے، اور ادب کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر دعا کی جائے۔ جب کبھی ادب کی کیفیت، جسم ادب کی کیفیت میں ہو، زبان بھی ادب کے الفاظ ادا کرے۔ چند مقامات اور ایسے اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر پل ہماری سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر پل ہماری سنتے ہیں، لیکن کچھ اوقات مقامات ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر سنتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، بارش کے وقت، جمعے کے وقت جو ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آخری تشہد میں جو ہے کہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ یوم عرفہ اور فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں جو ہے کہ وہ خصوصی طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر رات جب رات کی آخری تہائی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش کی دعا کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔